کہ آج اس عالی مرتبت اور رفیع القدر شخصیت کی نسبت پر ہم جمع ہیں، جن کو اللہ رب العزت والجلال نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ایک ایسا جامع نظام، دستور حیات اور طریق زندگی لے کر بھیجا تھا کہ جس کی نظیر اور مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہ اللہ کا کرم و فضل، اس کی عنایت و انعام ہے کہ اس نے ہم سب کو اس سچے نظام پر ایمان لانے کا اور اسی کی اتباع اور پیروی میں اپنے لیے اور انسانیت کے لیے دنیاوی اور اخروی فوز و فلاح اور کامیابی کے پوشیدہ ہونے کا یقین عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اسی یقین کے مطابق عمل کی دولت سے بھی ہم سب کو بہرور فرمائے۔ میں اس موقع پر الدعا فاؤنڈیشن کے ذمہ داران و اراکین اور جامعہ کے ذمہ داران و اراکین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سیرت طیبہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے عنوان پر اس انعامی مقابلے کو منعقد کر کے طلبہ و طالبات میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے واقفیت کے حوالے سے جو بیداری لانے کی کوشش کی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ اہم ضرورت یہی ہے کہ ہم سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے صحیح طور پر واقف ہو جائیں اور جس پیغام کو لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں اسے اچھی طرح سمجھنے والے، جاننے والے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کو اور آپ کی تعلیمات و ہدایات کو ایسی جامعیت عطا فرمائی تھی کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ اور پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی قدم بقدم رہنمائی فرمانے والی نہ ہو۔ دعوے کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی۔ جب اللہ نے ایسی جامع ترین شخصیت سے وابستگی کی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے تو ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینے کی ضرورت ہے، اور جو روشنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے اسی روشنی میں اپنے روز و شب کو گزارنے کا عزم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لینی چاہیے کہ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس کی شکل میں جو کتاب انقلاب نازل فرمائی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ کے کردار اور آپ کی تعلیمات و ہدایات کو جانے اور سمجھے بغیر قرآن مقدس کی آیات کو بھی صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کلام الہی کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ نے جس نظام کو آیات قرآنیہ کے ذریعے دنیا انسانیت کے درمیان متعارف کرایا ہے، پریکٹیکل طور پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت کو اس نظام پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے کلام کی حقانیت و صداقت پر ہم سب کا ایمان ہے اور اس سے وابستگی کو اپنے لیے سعادت جانتے ہیں۔ کلام الہی کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کو سمجھ نہ لیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم نہ کر لیا جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا، حیات مبارکہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو کیا جواب تھا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اگر جاننا چاہتے ہو، روز و شب سے اگر واقف ہونا چاہتے ہو،
گھر کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی سے اگر واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہو، اخلاق و کردار کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے کلام کی عملی تفسیر ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم سب کے لیے، خاص طور پر نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے موجودہ زمانے میں بہت شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت سے اور آپ کی تعلیمات و ہدایات سے واقف ہوا جائے اور اسی کی روشنی میں زندگی کو اپنے لیے لازم اور ضروری تصور کیا جائے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اخلاق و کردار کی تربیت کے حوالے سے وہ نقوش ملتے ہیں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جس پر روشنی ڈالنے کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ مشکلات میں حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ ایک ایمان والے کے لیے، آپ کی ذات سے عقیدت رکھنے والے ایک انسان کے لیے ایک ایسی راہ ہے کہ جس کو اختیار کر کے مشکل سے مشکل حالات سے بآسانی انسان باہر نکل سکتا ہے اور کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں وقت کی اہمیت کا اور نزاکت کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے جو جملے ادا ہوئے ہیں وہ یہ پیغام دیتے ہیں دنیا میں بسنے والے انسانوں کو کہ زندگی کے جو قیمتی لمحات اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں اس کی قدر کرنے والے بن جاؤ، سلیقے کے ساتھ دنیاوی زندگی کو گزارنے والے بن جاؤ، اللہ ہر طرح کی سعادتیں، کامیابیاں اور عافیت تمہارا مقدر بنائیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام وقت کے صحیح استعمال کے سلسلے میں اتنے سنجیدہ تھے اور ایسی حساسیت آپ کی زندگی کے اندر پائی جاتی تھی کہ آپ نے کبھی طویل خطاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان نہیں فرمایا۔ مختصر جملے ہوتے تھے، پوائنٹس کی باتوں پر آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے اور تھوڑی دیر آپ کلام فرماتے تھے، زیادہ دیر آپ گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں كان يتخولهم بالموعظة مخافة السامة علیہم۔ حضور پاک علیہ السلام وقتاً فوقتاً ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے۔ زیادہ لمبی گفتگو اس لیے نہیں فرماتے تھے کہیں لوگ اکتاہٹ میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور جب اکتاہٹ ہوتی ہے تو پھر نفس اور دل قبول نہیں کرتا اس پیغام کو جو پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا الدین یسر، جو دین آپ کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا گیا وہ بہت آسان ہے، جب اس کو سلیقے کے ساتھ پیش کیا جائے گا تو قبول کرنا سب کے لیے سہل اور آسان ہوگا۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں الدعا فاؤنڈیشن کے اراکین و ذمہ داران کہ انہوں نے جامعہ ملیہ کے طلبہ اور طالبات کو سیرت کوئز کمپٹیشن میں مشغول کر کے ان کے لمحات زندگی کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی ایک راہ فراہم کی۔ یقیناً آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی صحیح مصرف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت ہو جائے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی راہیں اگر کھل جائیں تو ہر طرح کی سعادتیں اور کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ میں اس موقع پر اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کو سیرت کے حوالے سے پیغام دیتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں کہ ہم سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والے بنیں، حصول علم میں منہمک ہوں اور مشغول ہوں اور علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کے عادی بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیغام سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔